بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کل ہم لوگوں نے الطاف بھائی کے لیے دعائیں کی تھیں. الحمدللہ آج انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی حالت بہتر ہے اور گھر آ گئے ہیں. لیکن بہرحال مکمل شفایابی کے لیے ہم پھر آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں ان کے بھائی جناب فیروز حسین صاحب اور تمام جو مومنین مریض ہیں سب کی شفا کے لیے 5 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں. گزشتہ کی مجلسوں میں بھی اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں مختصر گفتگو کی تھی. آج بھی چاہتا ہوں کہ اس ہدایت اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد قیام کے تعلق سے مختصر گفتگو کروں. عزیزو، جہاں تک ہدایت کا سوال ہے، خداوند عالم نے یہ ذمہ داری تمام ائمہ، تمام انبیاء کو دی. انہیں بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں. ابتدائے عالم سے آپ ملاحظہ فرمائیں، جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی صرف ایک کوشش تھی لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کو راہ راست پر لانا. اور دوسری طرف ہر زمانے میں ہر نبی کے مقابلے میں ایک دوسری طاقت بھی رہی، جسے کہا جائے شیطانی طاقت، جن سے ہمیشہ ان الہی طاقتوں کا ٹکراؤ رہا اور یہ دو آپس میں ہمیشہ برسر پیکار رہے. ہر دور میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی نبی کا زمانہ ہو، کسی بھی ولی خدا کا زمانہ ہو، ہمیشہ یہ دونوں طاقتیں آمنے سامنے نظر آتی ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت پدید. یعنی یہ جو سلسلہ ہے موسیٰ، فرعون، شبیر، یزید کا، گویا وہ کہنا چاہ رہے ہیں حق اور باطل کا یہ مثال ہے.
یہ دو قوتیں از حیات آیت پدید یعنی ہمیشہ سے رہی ہیں، یہ سلسلہ ہمیشہ رہا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا۔ جب حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے ہے تو یقیناً پھر ہر زمانے میں کربلا بھی رہے گی، ہر دور میں عاشوراء کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو عزیزو، انبیاء نے اپنا کام کیا، اپنی ذمہ داری نبھائی، چاہے وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو، چاہے امام علی علیہ السلام کی زندگی ہو، پوری کوشش رہی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت دیں۔ کبھی بھی ان کا مقصد یہ نہیں رہا کہ ہم حکومت پر قابض ہوں، ہم برسر اقتدار آ جائیں، نہیں، بلکہ اگر کبھی حکومت حاصل بھی کی ہے تو اس کا مقصد بھی لوگوں کو ہدایت کرنا تھا۔ حکومت وسیلہ رہی ہے لوگوں کی ہدایت کا، حکومت کبھی مقصد نہیں رہی۔ آپ امام علی علیہ السلام کا دور دیکھیں، چاہے آپ کو خلافت نہ ملی ہو، چاہے رسول کا دور ہو، چاہے 25 سال کی خاموشی کا دور ہو، چاہے خلافت کا دور ہو، ہمیشہ جس طریقے سے ممکن ہوا لوگوں کی ہدایت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور اگر اس کی ایک مثال دیکھنا ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جنگ صفین کا وقت ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، امام علی کی فوج، معاویہ کا لشکر۔ امام علی جنگ کرنے میں تاخیر دے رہے ہیں، لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں مولا آپ جنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دشمنوں میں چیمی گوئیاں چل رہی ہیں، وہ آپ کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں کہ کیا علی موت سے ڈر گئے ہیں، یا یہ کہ علی کو اپنے حق پہ ہونے کا یقین نہیں ہے؟ گویا ان کی سمجھ سے یہی دو ریزن ہو سکتے ہیں تاخیر کے، یا تو علی ڈر رہے ہیں یا یہ کہ اپنے کو حق پہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس کے جواب میں کہا جہاں تک ڈرنے کی بات ہے تو دیکھو یہ علی وہ ہے کہ جس کو تم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے، یہ علی وہ ہے جس نے کتنے معرکے فتح کیے ہیں، جو علی کبھی پیچھے نہیں ہٹا، جو علی جوانی میں نہیں ڈرا، وہ اب اس بڑھاپے میں کیوں کر وہ ڈرے گا موت سے؟ اس کے بعد کہتے ہیں واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس بچے سے زیادہ مانوس ہے کہ جو بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن دیکھو اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی کو اپنے حق پہ ہونے کا یقین نہیں تو سنو، ما شککت فی الحق مذکریتہ، میں نے حق میں کبھی ذرہ برابر شک ہی نہیں کیا جب سے حق کو مجھے دکھایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، علی یہ نہیں کہتے ہیں جب سے حق کا مجھے علم ہوا ہے، نہیں، علی حق کو دیکھ رہے تھے۔ علی کہتے ہیں جب سے حق کو مجھے دکھایا گیا ہے۔ اگر اس کا مقصد آپ کو مطلب سمجھنا ہے علی کی مراد کیا ہے تو ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ جب غار حرا میں رسول رہا کرتے تھے، وہی نازل ہوا کرتی تھی، تو امام علی نے یہی کہا تھا کہ آج تو مجھے شیطان کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں نے فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا، آپ سے کسی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، تو رسول نے یہی کہا تھا اے علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی تم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، تم وہ سب کچھ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں۔ گویا علی اسی دن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جب سے حق کو مجھے دکھایا گیا ہے، علی حق میں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے؟ عسیٰ ان یہتدی منہم احد، مجھے امید ہے کہ شاید اس لشکر گمراہ میں سے کوئی ایک بھی ہدایت پا جائے۔ علی اس لیے تاخیر کر رہے ہیں، دیکھا آپ نے مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ علی علیہ السلام کا دور ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی مثال۔ امام مدینے سے نکلے ہیں، پوری زندگی کی گفتگو میں نہیں کر سکتا، لیکن اس سفر کی بات ہے، ہر منزل پر امام دعوت دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں لوگوں کو۔
کسی طریقے سے لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ امام کو اپنی مدد کی ضرورت سے زیادہ اس بات کی ضرورت تھی کہ جو یہ گمراہ ہیں یہ ہماری طرف آ کے ہدایت پا جائیں، انہیں جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے۔ عزیزان محترم، کتنی مرتبہ عمر سعد کو نصیحت کی ہے، یا عمر اتق اللہ، عمر سعد سے کہا ہے خدا سے ڈرو، لا تشارک فی دمی، تم میرے قتل میں شریک مت ہو۔ گویا امام نے اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو تم کسے قتل کرنا چاہتے ہو، تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم کم سے کم اس بات سے بچو اور اپنے کو الگ کر لو۔ کتنے لوگوں سے راستے میں ملے، انہیں نصیحت دی ہے۔ رسول کے بارے میں ملتا ہے، امام علی نے فرمایا رسول کی مثال طبیب دوار بطبہ تھی۔ طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، ہم بھی طبیب اردو میں کہتے ہیں، دوار بطبہ، ایسا ڈاکٹر کہ جو اپنی ڈاکٹری لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ یعنی عام طور سے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنی کلینک میں بیٹھتا ہے، مریض اس کے پاس جاتا ہے، لیکن رسول ایسے ڈاکٹر تھے جو مریض کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ خود مریض کے پاس جا کر اس کی ہدایت کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے یہی کردار امام حسین کی ذات میں بھی دیکھا، وہی اپنے نانا والی صفت، طبیب دوار بطبہ۔ کتنے لوگوں کے پاس حسین خود جا کے انہیں نصیحت کر رہے ہیں، انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں راہ راست پہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہیں عبید اللہ بن حر، یہ کوفے میں تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ امام حسین کوفہ آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا بہتر ہے کوفے کو چھوڑ دیا جائے، مدد نہیں کر سکتے تھے۔ کوفہ چھوڑ دیا اور کوفہ چھوڑ کر سفر پر نکل گئے۔ راستے میں اتفاق یہ کہ خود امام حسین کے قافلے کا سامنا ہو گیا۔ جہاں پر وہ قیام کرتے ہیں وہی امام حسین کترا کے چلنا چاہتے ہیں، کسی طرح سامنا نہ ہونے پائے۔ ظاہر ہے ایک مروت پائی جاتی ہے، ایک احترام ہے امام حسین کا، لیکن خوف ہے جان کا۔ امام حسین اپنے 2 صحابیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے گفتگو کرو، عبید اللہ بن حر سے، جاؤ تمہیں حسین بلا رہے ہیں، ان سے کہہ دو جا کر۔ وہ دونوں صحابی جاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، میں مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس عبید اللہ بن حر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو عبید اللہ، تم نے بہت سے گناہ کیے ہیں، زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تمہیں راستہ مل جائے، تم ہدایت پا جاؤ؟ عبید اللہ پوچھتے ہیں آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں جان رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ شہید کیے جائیں گے، آپ کو کامیابی ملنے والی نہیں، آپ کو قتل کیا جائے گا، لہٰذا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین سے پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں تو نہیں آ سکتا، لیکن میں آپ کو اپنا گھوڑا دے سکتا ہوں، جس سے اس کا پیچھا کیا ہے کبھی اسے چھوڑا نہیں ہے، آپ کو اپنی تلوار دے سکتا ہوں، جس سے میں نے جس کے سر پر بھی لگائی ہے وہ زندہ نہیں بچ سکا ہے، ایسی تلوار ہے میرے پاس۔ امام نے کہا لا حاجت علی لفرسک ولا لسیفک، مجھے تمہارے نہ تلوار کی ضرورت ہے نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہوں کو اپنا ساتھی، اپنا مددگار نہیں بنا سکتا۔ عزیزان محترم، امام حسین ہیں جو جاتے ہیں اور ہدایت کے لیے بیتاب ہیں کس طریقے سے اسے ہم راہ راست پہ لے آئیں اور اس کی ہم عاقبت بنا دیں، لیکن سامنے والا ہے جو تیار نہیں ہے۔ عزیزو، یہ درس ہے ہم سب کے لیے، یہ عبرت ہے ہم سب کے لیے، جہاں حسین اس جملے کے ذریعے اپنے اصحاب کی مقام کو بیان کر رہے ہیں وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہمارے ساتھ ہیں ان میں گمراہی کا شائبہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین زمان، حسین وقت اگر آج آ جائیں تو وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا حسین ہم سے گھوڑا چاہیں گے؟ کیا حسین کو ہمارے تلوار کی ضرورت ہوگی؟ یا حسین ہم سے مدد چاہیں گے؟
حسین کو جانثاروں کی ضرورت ہوگی۔ تو عزیزان محترم اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر کا واقعہ بھی ہے، مدینے میں تھے، خلیفہ دوم کے صاحبزادے ہیں، مدینے میں بھی امام نے ان سے مدد مانگی، کہا ہمارے ساتھ چلو، یہ تیار نہیں ہوئے، ساتھ ساتھ مکے جاتے ہیں، پھر حج کے دوران وہاں پر بھی امام نے ان سے کہا، اس طریقے سے ایک ایک آدمی سے امام گفتگو کر رہے ہیں، امام نے کہا تم ہماری مدد کرو، وہ کہتے ہیں کہ آپ شہید کر دیے جائیے گا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کی دیکھیے کتنا انہوں نے امام حسین کو پہچانا تھا، رسول کا زمانہ دیکھا تھا، کیا مجھے پتا ہے آپ کے نانا نے کہا ہے کہ آپ شہید کیے جائیے گا، اس لیے میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ۔ کہتے ہیں آپ ذرا اپنی گردن کھولیے، میں گردن کا بوسہ لوں گا، اپنے بازو کھولیے، میں بازو کا بوسہ لوں گا، اپنا سینہ کھولیے، میں سینے کا بوسہ لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جگہیں رسول چوما کرتے تھے اور آپ کو شہادت ملے گی، ان جگہوں پر زخم لگیں گے، لہٰذا میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام نے جسم کو حاضر کیا، لے لیا بوسہ، اس کے بعد کہتے ہیں اب ساتھ چلو گے، کہتے ہیں نہیں چل سکتا۔ تو عزیزان محترم یہ ہے امام کی معرفت کا نہ ہونا، وقت کو نہ پہچاننا، بصیرت کا نہ پایا جانا۔ امام وقت بلا رہا ہے مدد کے لیے، امام مقتل کی طرف جا رہا ہے، ایسے وقت میں جو وقت شناس ہے، جو امام شناس ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہو جائے، ایسے وقت میں اسے کعبہ کام دینے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، امام حسین واضح لفظوں میں کہتے ہیں، ہدایت کی بات ہو رہی، متوجہ رہیے گا۔ جو محمد حنفیہ کے نام خط لکھتے ہیں، انی لمخرج اشر ولا وطرا ولا ظالم ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی علی بن ابی طالب۔ کہتے ہیں کہ میں ظالم اور متکبر بن کے نہیں نکلا ہوں، میں ظلم و فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سیرت رسول خدا پہ چلوں، میں چاہتا ہوں سیرت علی مرتضیٰ پہ چلوں۔ واضح اعلان ہے کہ حسین کا مقصد کیا ہے، ہدایت کے لیے جا رہے ہیں، حسین دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، سنت نبوی اور سنت علوی کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بصرے والوں کے نام خط لکھا، الا وان السنت قد امیتت، آگاہ ہو جاؤ سنت مٹا دی گئی ہے، وان البدعۃ قد احیت، اور بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں امام فرماتے ہیں ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری، ایسے وقت میں اگر تم میری بات سنو گے، اگر تم میرے حکم کا اتباع کرو گے، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ حسین ہدایت بانٹ رہے ہیں، چراغ ہدایت جو ہے وہ روشنی دکھلا رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ جسے ہدایت لینا ہو آ جائے، جسے نجات چاہیے ہو وہ سفینہ نجات پہ آ جائے۔ لیکن عزیز و شرط ہے ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری، شرط یہ ہے کہ تم میری بات کو مانو اور میرا اتباع کرو۔ گویا امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں چراغ ہدایت سے روشنی لینی ہے اور کشتی نجات پہ سوار ہونا ہے تو اس کے لیے اطاعت امام ضروری ہے، اس کے بغیر ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ حسین کا مقصد حکومت حاصل کرنا تھا، بعض نے کہا حسین شہادت کے لیے نکلے تھے۔ عزیزو، نہ مقصد حکومت تھا نہ مقصد شہادت تھی۔ حکومت اگر حاصل کرنا ہوتا تو جو انسان حکومت کے لیے نکلتا ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے یہ حاصل کر پانا آسان نہیں ہے یا ناممکن ہے تو وہاں سے وہ واپس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد حکومت۔ حسین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم حکومت حاصل کر سکیں،
یزید کا تختہ پلٹا جا سکے. کوفے والے ساتھ چھوڑ چکے تھے، حالات سمجھ گئے تھے، بار بار اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اب ہم کو شہید ہونا ہے، اب ہم زندہ واپس آنے والے نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد بھی حسین بڑھ رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے؟ حسین کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، ورنہ جو بھی عقل مند ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اب ہم مقصد کو نہیں پا سکیں گے وہ واپس ہو جاتا ہے. دوسری بات، صرف شہادت بھی مقصد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ شہادت بلا مقصد ہم جا کر شہادت حاصل کر لیں، خود کو قتل کروا دیں. نہیں، یہ بھی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. اس کی شہادت بغیر کسی مقصد کے نہیں ہو سکتی. شہادت جو مقصد کے ساتھ ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کی ارزش ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، یہاں پر رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی انہوں نے بہترین نتیجہ گیری کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، نہ مقصد شہادت ہے نہ مقصد حکومت ہے. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں انہوں نے مقصد میں اور وسیلے میں خلط کر دیا ہے، ملا دیا ہے دونوں کو. اصل مقصد ہدایت کرنا ہے. ہدایت کی یہ دو وسیلے ہیں، حکومت اور شہادت. حسین ابن علی ان دونوں پلان کو ساتھ لے کر چلے تھے کہ اگر ہمیں کامیابی ملی، اگر ہمیں حکومت حاصل ہوئی تو ہم حکومت کے ذریعے ہدایت کریں گے. اگر حکومت حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے تو ہمارا دوسرا پلان شہادت کا ہے. یعنی ہر حال میں ہمیں مقصد حاصل کرنا ہے، چاہے حکومت حاصل کر کے چاہے اپنی شہادت کے ذریعے سے. یہی وجہ ہے کہ امام اپنے ساتھیوں کو بار بار بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو، ہمیں مرنا ہے، ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. چونکہ امام کو معلوم ہے تاکہ ایسے ساتھی ساتھ رہ جائیں جو ہر حال میں شہادت کے لیے آمادہ ہوں اور دین کی حفاظت کے لیے تیار ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزو، ایک سوال اور اس کا جواب دینا ہے، صرف اس پہ گفتگو کرنا ہے. سوال بہت عام سوال ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے گزشتہ اماموں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ امام علی علیہ السلام جو 25 سالہ خاموشی کا دور تھا اس میں قیام کیوں نہیں کیا؟ تو میں اس کے جواب میں آج 3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انحراف امام علی کے دور میں تھا، جو گمراہی امام علی کے دور میں تھی، جو گمراہی امام حسن کے دور میں تھی اور جو گمراہی امام حسین کے دور میں تھی، اس میں فرق پایا جاتا ہے. نوعیت میں فرق ہے. گمراہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، انحراف بعد وفات رسول شروع ہو چکا تھا. لیکن جو حسین کے دور میں گمراہی تھی وہ الگ قسم کی گمراہی تھی، جہاں اصل اسلام کو خطرہ تھا. پہلے کم سے کم اسلام کا ظاہر محفوظ تھا، اس لیے علی نے بھی صبر کیا، حسن نے بھی صبر کیا. کم سے کم اسلام دیکھنے میں تو سلامت ہے، اس کے ظاہر تو محفوظ ہیں، کوئی کھلم کھلا انکار تو نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یزید کے زمانے میں اب ظاہر بھی محفوظ نہیں تھا. اسی لیے امام نے کہا وعلی الاسلام السلام اذا بلعت الامت براع مثل یزید. اسلام کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے اگر امت یزید جیسے خلیفہ سے دوچار ہو جائے، یزید جیسا حاکم امت پہ مسلط ہو جائے. خدا حافظ، فاتحہ پڑھ دینا چاہیے، اسلام ختم ہو گیا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کا جو وجود ہے، جو لانے والا ہے وہ رسول ہیں، اور جو اس کو بچانے والے ہیں وہ امام حسین ہیں. محمدی الحدوث اور حسینی البقا ہے. حسین نے اس کو بچایا. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے گزشتہ ائمہ کے دور میں. دوسری بات کہی گئی جو ہمارے علماء نے، ہمارے مورخین نے، محققین نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ، گزشتہ ائمہ نے کیوں قیام نہیں کیا؟ چونکہ ان کے پاس اصحاب کی کمی رہی، ساتھیوں کی کمی رہی. ہر دور میں ایسا رہا اور انہوں نے اس کی شکایت کی. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے. آپ دیکھیں، اگر قرآن مجید میں آپ انبیاء کا بھی دور دیکھیں تو ہر نبی کو ساتھیوں کی، وفاداروں کی، جیالوں کی ضرورت رہی ہے.
بغیر اس کے وہ مقصد کے لیے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والے مل کے لڑا کرتے تھے، لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے، انہیں ان کا ساتھ ملتا تھا۔ یا جناب موسیٰ کے بارے میں ہے کہ ان کے جو تھے وہ ٹال مٹول کرتے تھے، جناب موسیٰ سے کہتے تھے آپ چلیے ہم آئیں گے۔ یا قوم لوط کے جو قوم والے تھے وہ کہتے تھے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم آج جالوت کے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، گویا منع کرتے تھے۔ لیکن یہ تذکرہ ہر جگہ ہے کہ ہر نبی کو، ہر امام کو ساتھی کی، مددگار کی ضرورت رہی۔ امام علی علیہ السلام کا دور دیکھیں، رسول اسلام کا دور دیکھیں، جب تک مکے میں تھے جہاد کا حکم نہیں آیا کیونکہ ساتھی نہیں تھے، مددگار نہیں تھے۔ سن 2 ہجری میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تب پہلی آیت جہاد کی نازل ہوتی ہے، یعنی لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جہاد کا حکم نہیں۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، سکوت کو اور قبول حکومت دونوں کو ساتھیوں کے ہونے اور نہ ہونے کا عنوان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خاموش رہا تو اس وجہ سے کیونکہ میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا۔ میں جملے پڑھتا ہوں امام کے، فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي، میں نے دیکھا کہ کوئی میرا مددگار نہیں ہے سوائے میرے اہل بیت کے، فَظَنَنْتُ بِهِمْ الْمَوْتِ، میں نے نہیں چاہا کہ یہ سب قتل کر دیے جائیں، وَأَغْزَيْتُ عَلَى الْقَضَاءِ، میں نے آنکھوں کو بند کر لیا اس حالت میں کہ میرے آنکھوں میں خاشاک تھے، وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَاعِ، اور میں نے صبر کا گھونٹ پی لیا در حالی کہ میرا گلا گلوگیر تھا، ہڈی پھنسی ہوئی تھی، یعنی یہ صبر کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ امام نے کیا کہا؟ میرا کوئی مددگار نہیں تھا سوائے میرے گھر والوں کے، اب میں اگر قیام کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ سب قتل کر دیے جاتے، مقصد حاصل نہ ہوتا، زندگیاں ضائع ہو جاتی۔ لیکن جہاں پر حکومت قبول کیا ہے، جب قبول کیا ہے تب بھی یہی کہا کہ دیکھو اگر یہ لوگ جو ہمارے در پہ جمع ہوئے ہیں یہ آنے والے اگر نہ آئے ہوتے تو میں کبھی حکومت قبول نہ کرنا، میں کبھی قبول نہ کرتا۔ اب ان لوگوں نے یہاں پر آ کر ہمارے اوپر حجت تمام کر دی ہے، اب اگر علی انکار کریں تو پروردگار کے نزدیک پھر علی کیا جواب دیں گے؟ لوگ آئے تھے تمہارے در پہ جمع ہوئے تھے، کہہ رہے تھے علی آؤ ہم بیعت کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اب علی منع نہیں کر سکتے تھے۔ علی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کا آنا، ان کا ہجوم، علی کی حکومت ایک انقلابی حکومت تھی، قتل عثمان کے بعد لوگ خود سے در علی پہ آئے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، نہ پہلے خلیفہ کے انتخاب میں، نہ دوسرے، نہ تیسرے میں، بلکہ یہ پہلی عوامی حکومت تھی کہ قتل عثمان کے بعد لوگ خود علی کے در پہ آ کے جمع ہوئے ہیں اور امام علی کو آواز دے رہے ہیں آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو عزیز و امام کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں خلافت کے شتر کی ریسمان اس کے کوہان پہ ڈال دیتا، یعنی میں اسے چھوڑ دیتا، میں کبھی نہیں قبول کرتا، لیکن اب میرے لیے عذر باقی نہیں رہ گیا چونکہ لوگوں کا ساتھ مل گیا۔ دیکھا آپ نے اہمیت، وفاداروں کی اہمیت، ساتھیوں کی اہمیت۔ تو عزیزان محترم اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے دور میں یہی مسائل پیش آئے، امام جنگ کرنے کے لیے نکلے، ساتھیوں نے غداری کی، معاویہ سے جا کے مل گئے، یہاں تک پلان بنا لیا امام حسن کو پکڑ کر معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ جب ایسے حالات ہو گئے تب امام حسن نے مجبور ہو کے صلح کی۔ پہلے امام حسن جنگ کے لیے نکلے تھے، اسی وجہ سے امام نے فرمایا لو وجدت انصارا لقاتلت معه لیلا ونہارا، اگر میرے پاس انصار و مددگار ہوتے میں معاویہ سے دن و رات جنگ کرتا۔ عزیز و مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آئیے بعد کے اماموں نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ایسا کہا، جب سہل خراسانی نے مشورہ دیا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، امام نے کہا اگر 5 بھی مددگار ہوتے تو میں قیام کرتا۔ ہم ایسے وقت میں نہیں ہیں جہاں میرے پاس 5 مددگار بھی ہوں، لہذا ہم قیام نہیں کر سکتے۔ نحن عالم بالوقت، نحن عالم بالزمان، ہم وقت شناس ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ زمانہ ہمارا ہے یا نہیں ہے، ہمیں ایسے وقت میں قیام کرنا چاہیے یا قیام
نہیں کرنا چاہیے. تو عزیزان محترم یہ دوسرا سبب تھا. امام سے پہلے اصحاب نے قیام کیوں نہیں کیا اور امام حسین نے قیام کیا؟ اب میرا دوسرا سوال ہے یہاں پر، کیا امام کے پاس اصحاب تھے؟ کیا امام حسین کے پاس اصحاب تھے؟ اگر امام علی کے پاس نہیں تھے، امام حسن کے پاس نہیں تھے، تو کیا امام حسین کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا کہ جس سے وہ یزید سے مقابلہ کر سکتے؟ وہی صورتحال تھی امام حسین کے ساتھ بھی. یہ امام علی بھی کر سکتے تھے. خطرہ اس دور میں بھی تھا، خطرہ اس وقت بھی ہے. خطرہ امام حسین کی بھی ذات کو ہے، خطرہ امام حسن کی ذات کو بھی تھا، جنگ کی صورت میں امام علی کی ذات کو بھی تھا. لیکن اس کے باوجود امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، امام حسن نے جان کو خطرے میں نہیں ڈالا. امام علی نے خود کو خطرے میں بظاہر خطرے میں اس وقت نہیں ڈالا، جنگ نہیں کی. تو اس کا سبب کیا ہے؟ خطرہ تو ہر زمانے میں تھا، لیکن حسین کے زمانے میں فرق یہ تھا کہ اب حالات سازگار تھے قیام کے لیے. اگر علی قیام کرتے تو علی کی قربانی ضائع ہو جاتی، علی کی قربانی برباد ہو جاتی، دب کے رہ جاتی، کوئی نتیجہ نہ نکلتا. لوگ مشتبہ ہو جاتے علی حق پہ تھے کہ فلاں حق پہ تھے، علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھا. چونکہ حالات ایسے تھے، اسلام کا ظاہر دکھاوا محفوظ تھا. لیکن اگر امام حسن کے دور میں بھی امام حسن قیام کرتے تب بھی یہی ہوتا، چونکہ معاویہ نے ظاہر اسلام کو بظاہر مینٹین رکھا تھا. تبھی تو لوگ شک کرتے تھے کہ علی حق پہ ہیں کہ معاویہ حق پہ ہیں. تبھی تو لوگوں نے علی کو معاویہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، ورنہ کہاں معاویہ اور کہاں علی کی ذات. تو یہ حق جو تھا وہ واضح نہ ہو پاتا، قربانی ضائع ہو جاتی. حسین ابن علی کے دور میں یزید کھلم کھلا گناہوں میں مرتکب ہو رہا تھا، خلیفۃ المسلمین ہو کے اسلام کا انکار کر رہا تھا. لہذا اب صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ حسین ابن علی کھڑے ہوتے اور قیام کرتے اور قربانی دیتے جس کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہوتی. یہ جو حسین کرنے میں کامیاب ہوئے اپنی شہادت کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے سے، حسین ابن علی نے جہاں ایک طرف بنی امیہ کے چہرے سے کفر کی نقاب ہٹا دیا اور اسلام کو حیات نو بخش دیا. یہ اگر امام علی کرتے تو ایسا نہ ہوتا، شہادت ضائع ہو جاتی. امام حسن کرتے ایسا نہ ہوتا، شہادت ضائع ہو جاتی. امام حسین نے کیا اور اس شہادت کا اثر ہوا. یہ حالات کے سازگار ہونے کا نتیجہ تھا، یا میں لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ یہ گمراہی تو سقیفہ سے چلی آ رہی تھی. انحراف کا سلسلہ تو سقیفہ سے شروع ہو گیا تھا، لیکن علی نے صبر کیا، حسن نے صبر کیا، اس لیے کہ ابھی حالات سازگار نہیں تھے. لیکن حسین کے زمانے میں حالات سازگار ہوئے تو حسین نے قیام کیا، اپنی قربانی دی اور اس کے ذریعے سے دین کو بچایا. یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرنے میں 50 سال لگ گئے. آپ سقیفہ سے لے کے کربلا تک دیکھیے، رسول سن 11 ہجری میں اس دنیا سے گئے، کربلا سن 61 ہجری میں واقع ہوئی. تقریباً 50 سال انتظار کرنا پڑا تاکہ کربلا کا زمینہ فراہم ہو سکے. یا یوں کہوں تعمیر کربلا میں 50 سال لگ گئے. کربلا تب بنی جب اتنا وقت گزر گیا. حسین انتظار کرتے رہے، وقت آئے تو قربانی دوں، وقت آئے تو نانا کے دین کو بچاؤں. بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کربلا کی تعمیر میں، اگر کربلا کو بننے میں، اگر دین کو بچانے میں حسین کے خون کا اثر ہے، اگر اصحاب کا خون شامل ہے، اگر اہل بیت کی اسیری شامل ہے، تو وہی علی مرتضیٰ کا صبر بھی شامل ہے، حسن مجتبی کا خون جگر بھی شامل ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میں آپ حضرات کو اس نتیجے تک لانا چاہ رہا تھا کہ یہ کربلا صرف حسین سے نہیں ہے، اس میں علی کا صبر بھی ہے. 25 سال تک اگر خاموش نہ رہتے تو کہا جائے کہ یہ ماحول تیار نہیں ہو پاتا.
اگر حسن مجتبی نے صلح نہ کی ہوتی اور معاویہ نے صلح کے معاہدوں کو زیر پا نہ کیا ہوتا اور یزید کو اس کے بعد خلیفہ نہ بنایا ہوتا تو کبھی یہ حالات نہ ہوتے. اسی طرح سے اسلام ڈھکا چھپا رہتا، بظاہر میں اسلام دکھایا جاتا، اندر سے کفر ہوتا. اور پھر اگر حسین قربانی دیتے تو لوگ سمجھ نہ پاتے یزید حق پہ تھا یا حسین. لہذا یہ حالات بننے میں ٹائم لگا ہے. امام وقت بہتر جانتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا یہ امام الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک زندگی ہے جو 250 سال سے چلی، امام علی سے لے کے امام عصر تک. گویا امام حسین تھے جو ساکت رہے 25 سال تک، گویا امام حسین تھے جنہوں نے صلح کی، گویا امام حسین تھے جو امام حسن کی وفات کے بعد بھی خاموش رہے. یعنی یہ ایک زندگی تھی. چونکہ ہمارے ائمہ کے جو فیصلے ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوتے. تو عزیزو یہ دوسری وجہ تھی. اور تیسری وجہ، ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اصحاب امام حسین کے بھی نہیں تھے، اصحاب امام حسن کے پاس بھی نہیں تھے، لیکن ہاں امام حسن کے، امام حسین کے جو مختصر اصحاب تھے وہ کیفیت کے لحاظ سے اتنے بلند تھے، ایمان کی ایسی منزل پہ فائز تھے کہ خود حسین آواز دیتے ہیں انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. مجھے نہیں معلوم کہ میرے اصحاب سے بہتر اور ان سے وفادار کسی کے اصحاب ہیں. یہ امام وقت کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمغے افتخار اصحاب امام حسینی کو حاصل ہے. آدم سے لے کر رہتی دنیا تک تا قیامت کسی کو ایسے اصحاب ملنے والے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، حسین کو کیسے اصحاب چاہیے؟ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. وہ اصحاب کہ جنہوں نے اپنا خون جگر حسین کے لیے قربان کر دیا، جو موت سے ڈرے نہیں، جو مرتے وقت حسین سے پوچھتے ہیں اوفیت ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا؟ جو شہادت کے وقت حسین سے کہتے ہیں رضیت عنی یا مولایا، کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے اے میرے سید و سردار؟ حسین کو ایسے اصحاب کی ضرورت تھی اور ایسے اصحاب کو لے کے آئے، تبھی کربلا ماندگار رہ گئی، تبھی کربلا آج بھی باقی ہے. اگر ایسی قربانیاں، ایسا ایثار، ایسی وفاداری نہ ہوتی شاید آج کربلا باقی نہ ہوتی. حسین کو ایسے اصحاب چاہیے تھے، ایسے وفادار چاہیے تھے کہ جن سے اگر پوچھا جائے کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے تو وہ جواب دیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. عزیزان محترم، آپ متوجہ ہو گئے جناب قاسم بن حسن کا جملہ ہے احلی من العسل. آج کی تاریخ ہم یتیم حسن جناب قاسم کا تذکرہ کرتے ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. عزیزان محترم، شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مختصر سا جلسہ کیا، بیٹھے ان کے ساتھ گفتگو کی، جس میں امام نے اپنے اصحاب کو قربانی کی، شہادت کی خبر دی اور کہا دیکھو کل سب کو قربان ہونا ہے. ایک ایک کا نام لیا، کہا کل اکبر بھی شہید ہوں گے، عباس بھی شہید ہوں گے، اون محمد بھی شہید ہوں گے. اصحاب کا نام لیا، سب کو خبر دی ان کی شہادت کی. ایک بچہ ہے کہ جس نے جب امام کے زبان سے اصحاب کی، بنی ہاشم کی مرنے کی خبر سنی، انتظار میں ہے کہ مولا میرا بھی نام لیں گے. لیکن امام نے جب قاسم کا نام نہیں لیا، روایت کہتی ہے قاسم جاتے ہیں اور ایک گوشے میں بیٹھ کر گریہ کرنے لگتے ہیں. ماں نے دیکھا
بیٹے کے پاس آئیں، اے بیٹا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ قاسم کہتے ہیں مولا نے ابھی محضر شہادت سنایا، سب کے نام کا ذکر کیا، کل کون شہید ہوگا، لیکن نہیں معلوم چچا نے میرے نام کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ بچپنا تھا، میں یتیم ہو گیا، اور اب یہ مصیبت بھی مجھے ملنی تھی کہ شہادت بھی میری قسمت میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے قاسم کے ہاتھ کو پکڑا اور اللہ کے امام کے سامنے کھڑا کر دیا، اے آقا کیا میرے بچے کے قسمت میں شہادت نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو گلے سے لگا لیا، کہا بھیا کل تو شہادت کا دن ہے، کل تو قربانی کا دن ہے، کل سب کو شہید ہونا ہے، یہاں تک کہ کل تو ہمارا ننھا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ عزیزو یہ جملہ سننا تھا، ہاشمی غیرت تڑپ گئی۔ قاسم نے تڑپ کے پوچھا، هل يصلون الى الخیام، اے آقا کیا اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ ایک مرتبہ حسین نے بچے کا دل سنبھالا، نہیں بیٹا علی اصغر کو میں لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا اے مولا آپ نے قاسم کا دل تو سنبھال لیا، مگر اسر عاشور سید سجاد کا دل کون سنبھالے گا؟ اجرکم اللہ۔ جناب قاسم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب مولا ہمیں اجازت دے دیں گے۔ عزیزو رات ہے، انتظار میں گزر رہی ہے، بیویاں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، زینب و محمد کو سمجھا رہی ہیں، بیٹا کل جا کے سب سے پہلے ماموں پہ قربان ہونا ہے۔ ام فروہ قاسم کو سمجھا رہی ہے، بیٹا یہ کربلا کی مائیں بھی عجیب مائیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماں کے لیے ایک بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، لیکن یہاں امام حسین کے آگے یہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ میں کہیں ایسی ماں کا ذکر نہیں ملتا۔ اے بیٹا قاسم کل تم جا کے اپنے چچا پہ جا کے قربان ہو جانا، جب صبح نمودار ہوگی، ہاں آزادارو صبح عاشور آتی ہے، ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو جاتے ہیں، اب جناب قاسم امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے مولا آپ نے کہا تھا نا کل تمہیں بھی شہید ہونا ہے، پھر ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین قاسم کو سر سے پیر تک دیکھتے، بھیا اے بیٹا کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ کیا تم بھی چلے جاؤ گے؟ اے جانے برادر قاسم تمہیں دیکھ کر اپنے بھیا کو یاد کیا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے ابھی تک جتنے بھی مصائب پڑھے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حسین نے جناب قاسم کو سب سے مشکل سے اجازت دی ہے۔ جناب قاسم کی جدائی حسین کے لیے بہت سخت تھی، کسی طریقے سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، قاسم اجازت مانگ رہے ہیں، ادھر ماں کھڑی دیکھ رہی ہے میرے بچے کو کب اجازت ملے گی۔ اب قاسم نے ایک عجب انداز اختیار کیا، ایک مرتبہ امام کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنی آنکھوں کو امام کے ہاتھوں پہ رگڑنا شروع کیا، کہا مولا اجازت دیجئے ورنہ آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا۔ ہاں آزادارو محرم بہت تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں، اب اہل بیت کا ہمیں ماتم کرنا ہے، اب بنی ہاشم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ امام حسین نے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا اے بیٹا قاسم قربانی کا دن ہے، آج تو سب کو جانا ہے، جاؤ قاسم میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن اس سے پہلے آؤ میں تمہیں سجا دوں۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اپنے سامنے کھڑا کیا، سر پہ امامہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اس کے بعد امامے کے دو سرے قاسم کے سینے پہ لٹکا دیے۔ عزیزو یہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں مستحبات کفن میں ہے میت کو امامہ دیا جائے اور اس کے جو دونوں سرے ہیں وہ سینے پہ ڈال دیے جائیں۔ کوئی حسین کہنا چاہتے تھے اے جان برادر قاسم میں تمہیں کفن تو نہیں دے سکوں گا، آؤ تمہیں زندگی میں کفن دے دوں۔
ہاں زادارو قاسم کو تیار کیا، چاہتے ہیں گھوڑے پہ بٹھائیں، ایک مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا، گریبان کو چاک کر دیا، قاسم تڑپ گئے، اے آقا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ جناب قاسم کو حسین چاہتے ہیں گھوڑے پر سوار کرے، لیکن ایک مرتبہ نہیں معلوم حسین کے کیا خیال آیا، کہا بیٹا آؤ آخری بار تمہیں گلے سے لگا لوں۔ عزادارو حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا۔ تاریخ کہتی ہے چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ادھر زینب دیکھ رہی ہے، ایک طرف حسین غش میں ہے، ایک طرف قاسم غش کے عالم میں، کس طرح دونوں کو ہوش میں لائے۔ ہاں زادارو مجھے نہیں معلوم حسین کو کس طرح ہوش میں لایا گیا، قاسم کس طرح ہوش میں آئے، لیکن جب غش سے آنکھ کھولی زینب نے حسین سے کہا اے بھیا بھتیجے کو جانے دیجئے، اب بہت دیر ہو گئی، اب بیٹے کو خدا حافظ کیجئے۔ اجرکم اللہ، امام حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھالا۔ قاسم چاہتے ہیں کہ فوج کی طرف جائیں اور جنگ کریں۔ عزیزو یہی وہ وقت ہے کہ دشمن کا ایک فوجی رپورٹر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا قاسم جب خیمے سے باہر نکلے تو اس شان سے نکلے، ایسا چہرہ تھا کہ جو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ عزادارو یہ 13 سال کے قاسم ہیں جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ دشمن کا فوجی ہے، یہ دشمن کا انسان ہے کہ جو قاسم کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو بھلا اس ماں کے لیے وہ قاسم کس طرح ہوں گے۔ ہاں عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے جب قاسم خیمے سے باہر نکلے اور میدان کی طرف آنے لگے تو ایک شقی نے، ایک فوجی نے قاسم کی طرف نظر کی اور کہا کہ اسے میں قتل کروں گا، یہ جو آ رہا ہے اسے میں ماروں گا، اسے میں شہید کروں گا۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے اس کو جواب دیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے، ارے اس کا سن تو دیکھ، یہ بچہ ہے، ابھی اس کے پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، جب قاسم خیمے سے نکلے تھے قاسم کے پیر رکاب میں نہیں پہنچ رہے تھے، قاسم میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو فنار کیا، بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا۔ ہاں عزادارو قاسم لڑتے جاتے ہیں، جو اس شجاعت میں جنگ کرتے جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے اسی دوران قاسم کے نالین کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، قاسم چاہتے ہیں کہ جھک کر تسمے کو درست کر لیں، یہی وہ وقت تھا ایک شقی نے قاسم پہ حملہ کیا۔ قاسم پہ جب حملہ ہوا اب قاسم کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین کربلا پہ آئے، امام حسین کو آواز دی اے مولا مدد کے لیے آئیے۔ حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز، حسین مقتل کی طرف دوڑے، کیا دیکھا شقی قاسم کے سرانے بیٹھا ہے، چاہتا ہے قاسم کے سر و گردن میں جدائی کر دے۔ حسین شیر غضبناک کی طرح دوڑے، تو کیا چاہتا ہے؟ میرے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ حسین نے تلوار لے کے حملہ کیا، بس اب جیسے ہی اس شقی نے خود کو بچانا چاہا فوجیں ادھر کی ادھر بھاگنے لگی۔ اسی دوران قاسم کا جسم گھوڑوں کی زد میں آ گیا، قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ اب جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے سینے پہ پڑ رہی تھی، قاسم آواز دے رہے تھے چچا 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 مدد کے لیے آئیے۔ اب جو حسین لاش قاسم پہ پہنچے کیا دیکھا؟ بھتیجا ایڑیا رگڑ رہا تھا۔ حسین نے عجب جملہ کہا اے بیٹا قاسم، تمہارے چچا کے لیے بہت سخت منزل ہے، تم نے مدد کے لیے پکارا اور چچا تمہارے کام نہیں آ سکا۔ ہاں زادارو حسین نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا، چچا نے قاسم کو آخری بار گلے سے لگایا، سینے سے چپکائے ہوئے
حسین لاش قاسم کو خیمہ گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہ قاسم ہے. راوی کہتا ہے اس انداز سے حسین لے جا رہے تھے کہ قاسم کے پیر زمین کربلا پہ خط دیتے ہوئے جا رہے تھے. ہائے وہ قاسم جب آئے تھے تو قاسم کے پیر رکاب میں نہیں پہنچ رہے تھے. اب جب حسین لے جا رہے ہیں تو پیر خط دیتے ہوئے جا رہے ہیں. حسین قاسم کا لاشا پامال ہو کے اتنا لمبا ہو گیا تھا. حسین نے لاش قاسم کو خیمے میں لا کے رکھا. ایک مرتبہ ماں آئی, ماں نے قاسم کو دیکھا, بس ایک جملہ کہا, اے آقا کیا یہ میرے قاسم کا جنازہ ہے؟ ام فروا قاسم کو پہچان نہیں سکی. میں کہوں گا اے مادر قاسم, یہ آپ کا قاسم ہے جو زندگی میں بھی پامال ہوا, مرنے کے بعد بھی پامال. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما بأمره.